السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہے کہ مرد حضرات لوہے کی انگوٹھیاں کثرت کے ساتھ پہنتے ہیں۔ کیا شریعت میں اس خالصتاً لوہے کی انگوٹھی پہننے کا ثبوت موجود ہے یا نہیں؟ بعض لوگ صحیح بخاری کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے نکاح کے موقع پر ان سے کہا تھا کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ جاؤ جا کے لوہے کی انگوٹھی ہی اگرچہ تجھے ملے تو تلاش کر کے لاؤ۔ تو آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوہے کی انگوٹھی ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ الادب المفرد البخاری ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1021، اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے اور حدیث نمبر 163 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وفی یدہ خاتم الذہب، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ تو فاعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس آدمی نے نبی وسلم کی اس ناپسندیدگی کو محسوس کر لیا، جان لیا۔ پھر وہ گیا، اس نے اس سونے کی انگوٹھی کو اتار کے لوہے کی انگوٹھی پہن کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا شر، یہ بدترین ہے، ھذہ حلیۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ پھر اس شخص نے اس انگوٹھی کو بھی اتار دیا اور پھر وہ چاندی کی انگوٹھی پہن کے آیا۔ تو پھر فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چاندی کی انگوٹھی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ گویا کہ اس حدیث سے بھی ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور حدیث ہے جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4223، اور سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5210، اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1785 نمبر، اور اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کی انگوٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا مالی اجدو من کا ریح الاسنام، مجھے کیا ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو محسوس کرتا ہوں۔ اس شخص نے جب یہ سنا فطرحہ، اس نے اس انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ پھر وہ دوبارہ لوہے کی انگوٹھی پہن کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لوہے کی انگوٹھی کو دیکھ کر کہا مالی ارا علیک حلیۃ اہل النار، مجھے کیا ہے کہ میں تجھے جہنمیوں کے زیور میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے باقاعدہ سوال کیا، کہا کہ من ای شیء اتخذہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بتلائیں کہ میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں۔ یعنی اس شخص نے پہلے پیتل کی انگوٹھی پہنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دے دی بتوں کی بو کے ساتھ، اور اس نے دوبارہ جب لوہے کی انگوٹھی پہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اب اس نے خود سوال کیا من ای شیء اتخذہ، میں کس چیز سے انگوٹھی پہنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذہ من ورق، کہ تو چاندی کی انگوٹھی بنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا شرعاً درست نہیں ہے۔ اور رہی وہ بات کہ جو صحیح بخاری سے لوہے کی انگوٹھی پہننے کی دلیل لی جاتی ہے، یعنی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 323 میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے لوہے کی انگوٹھی پہننے کا استدلال لیا گیا ہے، حالانکہ اس میں جواز کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ لوہے کی انگوٹھی کو لانا یہ لوہے کی انگوٹھی پہننے کو جائز نہیں قرار دیتا۔ مزید یہ کہا کہ اس بات میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عورت جس کے لیے انگوٹھی لائی گئی ہے وہ اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کرے گی، لہٰذا صحیح بخاری کی اس حدیث سے خالصتاً لوہے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا کسی طور پر بھی دلیل نہیں لی جا سکتی، جبکہ مرد کے لیے انگوٹھی کی ممانعت کی احادیث موجود ہیں جو کہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔